from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صاحبوں، پاکستان کے موجودہ مسائل کا ایک سادہ سا حل یہ ہے کہ شہباز شریف، ان کو پتہ ہے کہ ان کی ایک ناکارہ حکومت ہے، وہ ناکام ہیں، وہ استعفیٰ دیں، الیکشن کی طرف آگے بڑھیں تاکہ ملک معاشی طور سے مضبوط ہو۔ وہ خود استعفیٰ دینے کے بجائے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو اور ان کے فیصلے کو ناکارہ ثابت کریں اور وہ استعفیٰ دے دیں، ان کے بجائے وہ استعفیٰ دے دیں، اور پھر یہ وہاں پہ فائز عیسیٰ صاحب کو لے جا کے بٹھائیں اور اپنے من پسند فیصلے کروائیں۔ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ بات جانتے ہیں۔ اچھا لوگ دیکھیے، قانونی اور آئینی باتیں ذرا کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں۔ میری یہ کوشش ہے کہ میں چند اہم پوائنٹس جو ہیں وہ سادہ طریقے سے آپ کے سامنے رکھ سکوں تاکہ آپ حقیقت جان سکیں اور کسی کے بھی منفی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ دو اہم پوائنٹس ہیں جن کو آپ ذہن میں رکھیے۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے عدلیہ میں نون لیگ کا بڑا اثر و نفوذ ہے، بہت ان کی سیئنگ ہے اس میں۔ پوائنٹ نمبر 2، میڈیا جرنیلوں اور حکومت کا طرفدار ہے، آج کل وہ صرف ان کا نظریہ بیان کر رہا ہے، یہ حقائق ہیں۔ اچھا، اب آپ آئیے ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے۔ دیکھیے ان کی اسٹریٹجی کو سمجھیے۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا جو بہت کامیابی سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے عدلیہ کو تقسیم کروایا۔ پہلا کام ان کی اسٹریٹجی کا یہ تھا اور انہوں نے بہت اچھی طرح سے یہ کام کیا ہے۔ دوسرا اسٹیپ ان کا یہ ہے کہ اب تمام لوگ مل کے یہ شور مچائیں کہ یہ سارے مسائل بندیال صاحب نے پیدا کر دیے ہیں، وہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ اسٹریٹجی میں یہ سیکنڈ پریفرنس میں۔ اور تھرڈ پریفرنس ان کا یہ ہے کہ میڈیا یہ بات پھیلانے میں جو ہے بھرپور کردار ادا کرے، جو آپ کے سامنے کہ وہ دن بھر ان کا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں اور عمران خان کا نقطہ نظر بیان نہیں کرتے۔ اس وقت مریم نواز، عثمان قادر، رانا ثناء اللہ، سب لوگ اس لائن پر کام کر رہے ہیں کہ سو موٹو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بندیال صاحب استعفیٰ دیں اور وہ گھر جائیں، ورنہ عدلیہ کا جو ہے وہ امیج خراب ہو جائے گا، اور ساری اپنی فیور کی جتنی باتیں ہیں اس ایونیو سے بات کر رہے ہیں تاکہ یہ فائز عیسیٰ صاحب کو لائیں اور پھر اپنا کام سٹارٹ کر سکیں۔ اچھا، اب آپ ذرا ان کے کاموں کی ترتیب دیکھیے کہ کس ترتیب سے انہوں نے کام کیے ہیں۔ سب سے پہلے جب یہ مقدمہ شروع ہوا ہے تو انہوں نے مندو خیل صاحب کو اشارہ کر دیا اور انہوں نے 2 دن تک جو ہے وہ بیجا کی بحث میں وقت ضائع کیا۔ ان کو کہا تھا تم لمبے لمبے شارٹ کھیلو، ٹھیک ہے نا، وقت ضائع کرو، انہوں نے 2 دن تک وقت ضائع کیا۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ پہ فائز عیسیٰ اور قاضی امین صاحب کو انٹری دی اور انہوں نے از خود نوٹس کے خلاف جو ہے وہ بات چیت شروع کر دی۔ پھر اسٹیپ نمبر 3 میں یہ یحییٰ آفریدی، غالباً ان کا نام ہے، ان کو لائے اور ان کے اختلافات کو ہوا دی اور وہ نوٹ لکھ کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد چوتھے اس میں یہ کیا نام ہے ان کا، نواز شریف کی جو جان کی گارنٹی مانگتے تھے، کیا نام تھا ان کا، جسٹس اطہر من اللہ، جی اطہر من اللہ صاحب، وہ آئے، انہوں نے اختلافی نوٹ دے دیا۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پہ انہوں نے بھیجا عرفان قادر صاحب کو، وہ آئے، انہوں نے آ کے خوب بدتمیزی کی اور ان کا ایک بیان ہے جس پہ ان کو اب تک پکڑ کے اندر کر دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے عدلیہ کو کہا تھا دیکھتے ہیں تم کیسے کراتے ہو الیکشن۔ یعنی اتنی بدتمیزی اس شخص نے کی، اس پہ کوئی کسی نے نہیں اس کو اب دھیان دیا۔ اور عمران خان اگر صرف یہ کہہ دے جج سے کہ آپ نے زیادتی کی، ہم آپ کے خلاف مقدمہ قائم کریں گے، آپ کو کورٹ لے کے جائیں گے، تو اس کو جو ہے بہت دہشت گردی کا لفظ دیا گیا کہ انہوں نے جج کے ساتھ بدتمیزی کی اور دہشت گردی کی، اور یہ ساتھ دن رات کیا کیا باتیں کر رہے ہیں بیہودہ، ان کو کوئی نہیں پکڑ رہا۔ اچھا دیکھیے، یہ سب کام جو ہو رہے ہیں یہ خود بخود تو نہیں ہو رہے ہیں نا، ان کی ترتیب بھی میں نے آپ کو بتائی۔ یہ کام کوئی ہے جو کروا رہا ہے، اور وہ کون ہے آپ جانتے ہیں وہ کون ہے۔ دیکھیے، ہر وہ شخص، وہ ادارہ جو پاکستان سے لوٹی ہوئی رقم واپس نہیں کرنا چاہتا بلکہ مزید رقم کمانا چاہتا ہے،
وہ اپنے مفاد کو پیش نظر رکھ کے ان جرنیلوں کا کہنا مان رہا ہے، اور یہ سارا ڈرامہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، میرے ساتھ رہیے گا، آخر میں ان حالات سے جو نقصان پہنچے گا وہ بھی مختصر عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ اچھا دیکھیے، اگر شہباز شریف خود استعفیٰ دینے کے بجائے ایسی چال چلنے میں کامیاب ہو جائیں کہ سپریم کورٹ کو غلط ثابت کر دیں اور چیف جسٹس سے استعفیٰ لے لیا جائے، تو سپریم کورٹ کی عزت کیا رہ جائے گی؟ اس کا کتنا بھاری نقصان ہوگا؟ ایسے بھی تو سوچنا چاہیے، ایسے بھی سوچئے۔ دیکھیے، کسی بھی ملک کی سپریم کورٹ کا جو مقام ہوتا ہے، اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے، وہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ صرف اس صورت میں آپ بدل سکتے ہیں جب آپ آئین میں ترامیم کرا سکیں۔ کیا ممبران اسمبلی اور پاکستان کی عوام ان کو اس بات کی اجازت دے گی کہ یہ اپنی مرضی سے، اپنے من پسند طریقے سے جو ہے وہ آئین میں ترمیم کرا لیں اور یہ فیصلہ منظور کروا لیں؟ ایسے بھی تو سوچنا چاہیے، ایسے بھی تو دیکھنا چاہیے۔ عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت ہے ہی نہیں۔ سپریم کورٹ کو پھر ناراض ہو کے کہتے ہیں سپریم کورٹ کو الیکشن کی تاریخ دینے کا کیا اختیار حاصل ہے، انہوں نے تاریخ کیوں دی؟ ارے صاحب، عرفان قادر صاحب یا تو قانون سے ناآشنا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں نا جو نقل کر کے وکیل اتنے بڑے پیمانے پہ نقل کرتے ہیں، نقل کر کے یا پاس ہو جاتے ہیں، یا تو یہ قانون سے ناآشنا ہے یا یہ قوم کی ذہانت کا امتحان لے رہے ہیں، جبکہ مجھے ان کی عقل مشکوک نظر آتی ہے۔ دیکھیے، فیکٹ یہ ہے، جب الیکشن کمیشن، حکومت کوئی الیکشن کی تاریخ نہ دے اور آئین کہہ رہا ہو کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ضروری ہیں، اور یہ بات چیف جسٹس تک پہنچے، اور پھر چیف جسٹس یہ کہیں کہ بھئی آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے یہ تصفیہ حل کریں تاکہ ملک آگے بڑھے، حالات خراب ہو رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، معیشت خراب ہو رہی ہے، آپ لوگ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں، اور آپ فیصلہ نہیں کریں تو پھر کیا کریں؟ وہ تاریخ نہ دیں تو کیا آپ کی بدمعاشی کو قبول کر لیں؟ اس کے معنی تو یہ ہوئے۔ ساتھیوں، آخر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس بات کو ایسے بھی سوچئے گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، عدلیہ اور فوج کا وقار ختم ہونے سے معیشت پہ بہت برا اثر پڑے گا۔ انویسٹر پہلے ہی بھاگ چکے ہیں، جو آنے والے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ علیحدگی کی تحریکوں کو بہت بڑا پاور ملے گی، بھارت جو ہے وہ یہ کام اور تیز تر کر دے گا۔ کیوں؟ وہ یہ بار بار کرائے گا کہ بھئی پاکستان میں رہتے ہوئے تو تمہیں سپریم کورٹ بھی انصاف نہیں دلا سکتا، تمہارے لیے بہتری یہ ہے کہ تم ایگزٹ لو۔ یہ موقع پرووائڈ کر رہے ہیں، اور بلوچستان بالکل میں اسی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور کسی جرنل کو، کسی پولیٹیشین کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ ایک صاحبہ نے وہ وہاں ریسرچ کرتی تھی، بڑی اچھی بات کہی کہ بلوچستان کی زمین کے نیچے کتنے منرلز ہیں، اس سے تو آپ لوگوں کو بڑا غرض ہے، اس زمین کے اوپر رہنے والوں سے کوئی غرض نہیں، ان کا کوئی آپ کو خیال نہیں ہے۔ یہ بات اتنی گہری ان کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے، اور ابھی تک وہی ناانصافیاں ہو رہی ہیں بلوچستان میں، اور ایگزیکٹلی وہ اس سمت میں جا رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، کشمیر کی طرف سے اب کوئی خبر آتی ہے، اس کی طرف سے نگاہیں ہٹ کر بلوچستان کی طرف آ گئی ہیں، پھر وہ کراچی، سندھ کی طرف جائیں گی، یہی مطلب رستہ ادھر جا رہا ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ اس کو روکیں، اور اگر اب بھی نہیں روکیں گے، اب بھی نہیں اٹھیں گے، تو کب اٹھیں گے؟ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اپنے اور میرے لیے نہیں، مجھے آپ کو جو ملنا تھا وہ مل گیا، بس اسی پہ شکر ادا کریں۔ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر کیجئے، کمیونیکیشن بڑھائیے، اویئرنیس پیدا کیجئے، اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ ہمارا شو ہے فائق صدیقی شو آن یوٹیوب، تو اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا بٹن بھی دبائیے، تاکہ ہم روز ویڈیو کر رہے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، وہ آپ کو فوراً انفارم کر دیتے ہیں کہ صاحب نئی ویڈیو آئی ہے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔